جی، جڑواں ڈرامے کی تھرڈ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اب میں کوشش کروں گی کہ یہ ڈرامہ کیونکہ ڈیلی آ رہا ہے تو میں اس کی ڈیلی آپ کے ساتھ ریویوز شیئر کروں۔ اچھا، ہم نے اصل میں اس ڈرامے میں بہت سارے کریکٹرز ہیں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارہ ہے وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے جو اس کے گھر میں ہی رہتا ہے، اور یعنی کہ اس کی پھپھو کا بیٹا ہے، اور پھپھو اس لیے اس کو پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ اس کی دولت پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ایک یہی بیٹی ہے اور اسی کو سب دولت ملے گی، تو وہ اوبویسلی اسے اس لیے پیار کرتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسری زارا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ایک کزن ہے، اس کے ماموں کا بیٹا ہے، اور وہ بھی وہ ایک اسلحہ لیتا ہے جو لائسنس کا ہے، وہ اسلحہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا، ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی کیا کہانی ہے۔ اور یہ رکشی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ، اور یہ محبت کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ماموں کو کسی محبت پر اعتبار نہیں ہے اور وہ کسی طرح کی محبت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ چوٹ کھائی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لائف میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو سارہ ہے یہ بڑی خوش ہے کہ میری شاید شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ اس کے پھپھو یہی چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو دولت آنی ہے، تو یہ بڑی خوش ہے کیونکہ یہ پھپھو کو اتنا برا نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کو سارے عیب چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی تو۔ اور یہ تو خیر بات کی بات ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہوگی کہ نہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک کریکٹر سین تھا جس پہ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک اس کا ایک کوئی کلاس فیلو تھا جو اس کو دیکھتا ہے کہ باہر یہ جا رہی ہے تو اسے گاڑی مطلب روک کے دے دیتا ہے، اور باپ نے اس کی پوری پکچر نہیں دیکھی، بس ایک سین دیکھا ہے جس میں اس نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہے رکشے میں، تو ہونا تو یہ چاہتا ہے، یہ صاحب کو اتنی کوئی پریشانی تھی اپنے شہود الوی جو ان کا لڑکی کا باپ ہے سارہ کا، یہ اس کو وہیں پہ روک کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا، تو یا تو پھر یہ کرتا، یا تو وقت سے پہلے آ جاتا، وہ گھر سے اس کو یونیورسٹی سے باہر نکلتی نہیں اکیلے، اور وہ اس کے آنے سے پہلے لڑکی بھی گھر پہنچی نہیں، اس سے پہلے اس نے یہ فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ کل سے یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ دیکھیں، ایک مختصر سی چیز دیکھ کر، یہ ایک پکچر دیکھ کر پوری فلم کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اور بری بات بھی ہے، کیونکہ جب تک آپ پوری چیز نہیں سنتے۔ اچھا تو یہ تھا کہ بیٹی کو بلا کے ساری بات پوچھ لیتا، اس نے ایسا نہیں کیا، بس ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ کل سے یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ اگر وہ لڑکی بری ہوتی یا کوئی اور بات ہوتی تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ تو گاڑی میں اس نے رکشا کروا کے دی ہے۔ مطلب تھوڑے مطلب کوئی سوچ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہیے، اتنے بند ذہن کا آدمی تو نہیں دکھا رہے، شہر میں رہتا ہے، کوئی ایسی تو بات نہیں ہے۔ بہرحال دکھا رہے ہیں کہ جو اس کی مدر ہے، اسٹیپ مدر ہے حالانکہ، لیکن وہ بہت اچھی ہیں، ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہیں، اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے آنسو بھی پوچھتی ہیں، اس کے دکھ بھی سنتی ہیں، اس کی مسائل کو بھی خیال رکھتی ہیں، اور اپنے شوہر سے اس کے لیے لڑائی بھی کرتی ہیں۔ دوسری طرف زارا کو دکھاتے ہیں کہ زارا میں یہ ماموں کا جو بیٹا وہ انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بچی فی الحال تو اسے پسند نہیں کرتی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہی ہے اس میں چل رہا ہے، کیونکہ ہلکا پھلکا سین ہے، بہرحال اچھا ہے، کیونکہ کچھ کہانی کیونکہ آگے جا کے سنجیدہ ہونے والی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی زارا کی جو امی ہے، وہ گھر میں جو نشانات ہیں، کہیں اگر کوئی فائل میں کوئی کاغذ ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہے تو اسے چھپانے کی کوشش میں ہے، تو اس کے نانا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز گھر میں رکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ زارا کو کچھ پتہ لگے اپنے فادر کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، بہرحال یہ چھپا نہیں سکیں گے، میری یہ پیشن گوئی ہے، یہ بہت جلدی گھر تک پہنچ جائے گی، میں نے بھی آگے کے ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہیں، اور بہرحال کیونکہ 5 یا 6 ایپیسوڈ اس کی آ چکے ہیں، بہرحال میں آہستہ آہستہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ بچی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچ جائے گی، اپنے فادر کے گھر میں، اور یہی اپنی چھوٹی والی بہن کے لیے بھی کچھ کرے گی۔ اچھا، جو سارہ کی امی ہے، اس نے اینڈ پہ جو کہا، یہ مجھے بہت اچھی لگی بات، میں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں تھوڑی سی۔ وہ یہ کہ اس نے کہا کہ اگر تم اسی طرح روتی رہو گی تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ رشتے کے لیے رکشی کے آتے ہیں لوگ، اور وہ لون میں ہوتی ہے لڑکی، اور وہ لوگ اس کو جا کے دیکھ لیتے ہیں، جو لڑکی کی امی ہے وہ دیکھ لیتی ہے، اور وہ ان کو یہ پسند آ جاتی ہے، کہتی ہیں اپنی ہیرا کیوں چھپا رکھا تھا۔ اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو اس کے فادر ہیں وہ اس کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ان کی بیوی ہے، تو کہتے ہیں کس کے کہنے پہ گئی تھی یہ وہ سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے فادر اس کو بہت برے طریقے سے دھکا سا بھی دیتے ہیں، بیچاری رونے لگ جاتی ہے، اور پھپھو تو ہمیشہ کی طرح دکھا رہے ہیں لڑنے لڑانے میں آگے ہیں، اور یہ بیچاری مرنے مرانے کی بات کرتی ہے سارا، تو اس کی مدر کو سمجھاتی ہیں، اس کی مدر کو بہت پیاری بات کہتی ہیں کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، مرنا تو سب نہیں ہے،
لیکن بھرپور طریقے سے جینا چاہیے، اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، اور اپنی مدد خود کرو، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت، تھینک یو۔